ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج جو ہمارا بیان کا عنوان ہے وہ ہے نماز کی اہمیت۔ قرآن پاک میں نماز کے بارے میں سورۃ نساء آیات نمبر 103 میں ہے کہ نماز مومنوں پر وقت کے ساتھ فرض ہے، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز افضل جہاد ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دل کا نور ہے۔ 5 وقت کی نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، 5 وقت کی نماز اس امت کی شان پہچان ہے۔ دیکھیں، ایمان کی قوت کو تقویت پہنچانے کے لیے ہمیں نماز ملی، پہلی امتوں کو 2 ہمیں 5 ملی۔ پہلی امتوں کی مسجد نہیں، ہمیں مسجد ملی۔ پہلی امتوں کی اذان نہیں، ہماری اذان ہے۔ اذان اتنا بڑا عمل ہے، اذان دینے والا سب سے اونچے مقام پر کھڑا ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کاش میں اللہ کے نبی سے حضرت حسن حسین کے لیے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جنگ قدسیہ میں مؤذن شہید ہو گیا، اذان دینے کے شوق میں لوگ آپس میں الجھ گئے تو قرآن دازی ڈالی گئی، جس کا نام نکلے گا اسی نے اذان دینی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، اگر میں خلیفہ نہ ہوتا تو میں مسجد نبوی کا مؤذن بننا پسند کرتا۔ کسی اور کو اذان نہیں ملی، ہمیں اذان ملی۔ پہلا مؤذن بلال بنا۔ پہلے مؤذن کو اللہ نے بلال کو اتنا عزت عطا فرمائی کہ آخرت میں میرے نبی نے فرمایا، جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو جنت سے میرے لیے سواری لائی جائے گی، میں اس پر سوار ہو کر بیٹھوں گا، اس کی جو رسی ہوگی وہ ایسے نیچے گر جائے گی۔ اس کی ڈرائیونگ کون کرنے والا ہے؟ کوئی آنے والا ہے جو رسی کو پکڑے گا۔ رسی کا گرنا ایک انڈیکیشن ہے، اب کوئی آنے والا ہے۔ جب آپ کی سواری کھڑی ہوگی تو رسی نیچے ہوگی تو سب کی گردنیں ایسی ہوں گی کہ کون ہے کون ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ بلال کو بلایا جائے۔ حضرت بلال آئیں گے، رسی کی لگام پکڑیں گے تو آپ نے فرمایا، سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، بلال میرے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں اذان ملی، کسی امت کو اذان نہیں ملی۔ ہمیں 5 وقت کی نماز ملی، کسی کو نہیں ملی۔ ان کو اپنی کتاب یاد نہیں، ہمیں قرآن یاد ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت عطا فرمائی، پڑھنے کے لیے 5 نمازیں عطا فرمائی، تہجد کی نماز ادا فرمائی، اوابین کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز۔ نماز کے کتنے دروازے کھول دیے۔ میرے نبی کی آخری نصیحت تھی، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ اس 14ویں صدی میں کوئی واقعہ ہے تو نماز چھوڑنے کا میرے نبی کے نواسے کی کربلا کا ہے، جب ظلم بھی انتہا پر تھا اور مظلوم بھی اپنی آخری حدوں پر تھا۔ کائنات نے نہ ایسا ظلم دیکھا، نہ ایسے مظلوم دیکھے، نہ ایسی پاکیزہ ہستیاں دیکھی۔ سورج ڈھلا تو آپ نے کہا نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے زحیل سے فرمایا، شیمر سے کہو نماز پڑھنے دے۔ نماز پڑھنی ہے، امت کو پیغام دینا ہے، یہ کسی حال میں چھوڑنے کا کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نماز پڑھنے دو، انہوں نے کہا نہیں پڑھنے دیں گے، ہماری تلوار چلے گئی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا آدھے نماز پڑھیں گے آدھے جنگ کریں گے۔ فرمایا اچھا۔ جب وہ نماز پڑھ کر آئے تو سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حسن حسین میرے جگر کے ٹکڑے، میرے جنت کے پھول، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین ہے۔ پھر نماز نہیں چھوڑی۔ ان کو جنت کی بشارت تو ماں کا دودھ پیتے مل گئی تھی، کربلا کی وجہ سے نہیں ملی۔ وہ تو ان کے سر کا صحرا ہے، الگ ان کو سرداری ملی۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن حسین ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن حسین ہے۔ نماز نہیں چھوڑی۔ میری بہنوں، نماز نہ چھوڑو، نماز کی پابندی کرو۔ ایک نماز ہی جو ہے جو ہمیں دوزخ سے نجات دلائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے آدم کی اولاد، اٹھو، جہنم کی اس آگ کو بجھاؤ جس کو تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا، اس